آپ فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف وہی ہستی ہے، اس کے سوا کوئی ہستی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، رسول، چنیدہ بندے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں برکتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان لوگوں پر بھی برکتیں ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ ہر خیر کی کنجی تقوی الہی ہے۔ دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اور تقوی میں ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اللہ آپ کو حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا فرما دے گا، اور اللہ آپ کو بخش بھی دے گا۔ وہی بلندی والا ہے اور بہت عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ کے بندو، انسان بذات خود کمزور پیدا کیا گیا ہے، اور بنیادی طور پر غلطی اس کی جبلت اور کمزوری اس کی طبیعت میں شامل ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ نے آپ کو کمزوری میں پیدا کیا ہے۔ اسی طرح فرمایا انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، یعنی وہ اپنی خواہشات کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ اپنی بھلائی کے لیے کام کرنے سے بھی کئی معاملات میں قاصر نظر آتا ہے، اپنے آپ کو روک نہیں پاتا۔ جب ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو خواہشات کے مطابق ہوں تو وہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتا۔ اسی لیے انسان کی طاقت جتنی بھی ہو جائے، جتنی بھی اس کی قدرت پہنچ جائے، جتنا بھی وہ طاقتور ہو جائے، بہرحال ہمیشہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ پر بھروسہ نہ رکھے مکمل طور پر، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہی بھروسہ رکھے، کیونکہ اگر وہ اپنے اوپر بھروسہ رکھے گا، اپنے رب سے غافل ہو جائے گا، تو برائیوں کی طرف مائل ہو جائے گا۔ اس بات میں کوئی شک اور کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر وقت اور ہمیشہ محتاج رہتا ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغیر اس کے اندر کسی کام کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے، اور کسی برائی سے بچنے کی کوئی ہمت اور طاقت نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت کا راستہ دکھا دوں، تم مجھ سے ہدایت مانگا کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق رکھنے میں اس چیز کا اظہار ضرور کیا کرتے تھے۔ ان کا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی ہے، جیسا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میرا بھروسہ تجھی پر ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جو مٹی ہے یا جو پتھر ہیں ان کو اٹھا کے منتقل کرتے تھے ایک جگہ دوسری جگہ پر تک، اور ساتھ میں یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تیری مہربانی ہے، اگر تو نہ ہوتا یا تیری ہدایت نہ ہوتی تو ہم نہ نمازیں پڑھتے اور نہ روزے رکھتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے لوگوں کو بتایا کہ آپ کو جب انسان صبح اٹھتا ہے اور جب شام ہوتی ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ دعا کرے کہ اے زندہ و جاوید، میں تیری رحمت کی بھیک مانگتا ہوں، میرے سارے معاملے کو میرے لیے درست کر دے، اور لمحہ بھر کے لیے بھی مجھے میرے حوالے نہ کرنا۔ جو بندہ حقیقت میں اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر مہربانی ایسی فرماتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر ایسی مہربانی فرماتا ہے کہ اس کو کسی قسم کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں رہتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدمی عطا نہ فرماتے تو آپ ان کافروں کی طرف کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت جھک جائے۔ تو اس لیے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایمان کے اوپر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور ہر وقت میں ہمیں دین کے اوپر قائم رہے، ہر وقت اور ہمیشہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یہ ہمارا بھروسہ ہے۔ اے اللہ ہمارے معاملات کو ہمارے لیے درست کر دے اور اپنی مدد ہمارے حال میں شامل فرما دے، اور ہمیں کبھی ہماری محنت کے اوپر یا ہمارے حوالے، ہماری اپنی طاقت کے حوالے نہ کر دینا۔ اے اللہ کے بندو، خود پسندی اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا ایسی بری چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بہت نقصان اٹھاتا ہے۔ جب انسان خود کے اوپر خود کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو اس کے خواہشات اس کو گھیر لیتی ہیں، وہ بدترین طریقے سے راہ راست سے بھٹک جاتا ہے اور رسوائی کی طرف جانے لگتا ہے۔ دیکھیے، ایک وہ شخص جو خود پسندی کا شکار ہو گیا تھا، اور ابلیس ہے جو وہ کہنے لگا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے، تو اس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اس کے نصیب میں ہوا۔ اسی طرح جب ایک اور واقعے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جب انسان اپنے مال کے اوپر غرور و تکبر کرتا ہے اور اس کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، جیسے قارون کے واقعے میں ملتا ہے، تو جب اس نے اپنے مال کے اوپر تکبر کیا اور اس کو اپنی طرف منسوب کیا تو اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ ہلاک ہو گیا، رسوا ہو گیا اور زمین میں دھنسا دیا گیا۔ جبکہ جو شخص اپنے نفس کے اوپر غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانے سے محروم ہو جاتا ہے، یا یہ ایسی چیز ہے جو اللہ کی طرف جانے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ سلف صالحین فرمایا کرتے تھے، تکبر انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ جب آپ لوگوں کے محتاج بننے لگتے ہیں تو یہ لوگوں کی محتاجی آپ کے دل کی ایسی بیماری ہے کہ جس کی کوئی دوا نہیں ہے۔ اس لیے بے نیازی اختیار کرنی چاہیے، اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر اعتماد کرتا ہے، اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی، اور وہ اپنے تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر معاملے میں کامیاب فرما دیتا ہے، اس کی مدد فرماتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے نفس کے حوالے نہیں کرتا، نہ کسی اور کے حوالے کرتا ہے۔ دیکھیے، یوسف علیہ السلام نے جو دعائیں کی تھی ان میں یہ دعا بھی شامل تھی کہ اے پروردگار، مجھے اسلام کی حالت میں اس دنیا سے رخصت کرنا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ انہوں نے باوجود اس کے کہ انہوں نے بڑی پاک دامنی اختیار کی تھی اور انہوں نے بہت نیکیاں کی تھی اس دنیا میں، انہوں نے خود کے اوپر غرور اور تکبر نہیں کیا، بلکہ اللہ کی طرف ساری نعمتوں کو منسوب کیا اور کہا کہ مجھے موت کے وقت تک ثابت قدمی عطا فرمانا۔ اسی طرح ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سلف صالحین میں ایسے لوگ آئے ہیں کہ جنہوں نے بہت نیکیاں کی، لیکن موت کے وقت ان کا بھروسہ صرف اللہ پر تھا کہ ہمارا بھروسہ صرف اللہ کی رحمت کے اوپر ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے نفس کے شر سے بچنا چاہیے اور اپنی جو خواہشات ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص تھا جو بڑا تکبر کرتے ہوئے، خود پسندی کا شکار ہوتے ہوئے اس زمین پر چل رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس حالت کو دیکھ کر اس کے اوپر اپنا غضب نازل کیا اور وہ زمین میں دھنس گیا۔ اب وہ قیامت تک زمین میں دھستا چلا جاتا ہے۔ دیکھیے، قارون کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے جو قرآن مجید میں آیا ہے، جس میں اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور نعمتوں کو اللہ کے علاوہ دوسروں کی طرف منسوب کیا، بلکہ اپنے طرف منسوب کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی زمین میں دھنسا دیا۔ دیکھنے والے کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ عذاب نازل کیا ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں محفوظ فرمایا ہے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اپنے لیے، آپ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے گناہ اور غلطی کی معافی مانگتا ہوں۔ آپ بھی معافی مانگیے، وہ معاف کرنے والا ہوتا ہے، ہم فرمانے والا ہے۔ فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اللہ سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کی طرف جایا جائے۔ ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، ساری خیر اسی کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہی بلندی والا ہے، وہی عزت والا ہے۔ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، ہم صرف اسی کی
عبادت کرتے ہیں، ہم یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر اور تمام صحابہ کرام پر۔ اے اللہ کے بندو، جب انسان خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے تو یہ علامت ہوتی ہے کہ اس کے اندر جہالت موجود ہے، وہ کسی چیز کو صحیح طرح سمجھتا نہیں ہے اور وہ اپنی حقیقت سے بھی غافل ہے کہ وہ خود بذات خود کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کو کسی ایسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کو درست کرے یا اس کو راہ راست پر لے کر آئے۔ نفس کی غفلت کی بہت ساری صورتیں، بہت ساری شکلیں ہمارے سامنے آتی ہیں، جیسا کہ برائیوں کی طرف جانا اور دوسروں کے اوپر ظلم و ستم کرنا اور خود پسندی کا شکار ہو جانا، جیسا کہ اپنے بارے میں سوچتے جانا کہ میں فلاں اور فلاں ہوں، میرے اندر فلاں اور فلاں چیز ہے، یا کچھ ایسی چیزوں سے تکبر کرنا کہ جو اللہ نے اس کو دی ہوتی ہیں، جیسے کسی کو اگر اچھی عقل ملی ہے یا ذہانت ملی ہے تو اس کے اوپر تکبر کرتا ہے، خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے، اور ان چیزوں کو لے کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف جاتا ہے اور اللہ کا مقابلہ کرنا شروع کر دیتا ہے، تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کے سامنے جھکنے سے گریز کرنے لگتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو نعمتیں اس کو ملی ہیں وہ حقیقت میں ان نعمتوں کا حقدار تھا، جبکہ حقیقت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اس کے اوپر ہوتی ہیں، اس کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اس طرح وہ شخص اپنے بارے میں یہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ جتنے کارنامے اس نے کیے ہیں یہ خود ہی اس نے کیے ہیں، کسی کا اس میں عمل دخل نہیں ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقت میں وہ نوازنے والا ہوتا ہے اور اس کو عطا فرمانے والا ہوتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا نہ فرماتا تو اس کا کوئی کام نہ ہو سکتا، اس کو کوئی کامیابی حاصل نہ ہوتی۔ اس لیے کسی کو نعمت کو اپنی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا چاہیے، اور یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ وہی ساری نعمتیں عطا فرمانے والا ہے۔ ہمیں نعمتوں کو دیکھ کر ان کی ناشکری سے بچنا چاہیے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہی نعمتیں دینے والا ہے، وہی نوازنے والا ہے۔ ہر دوسرے کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے جس کو ہم سے کم تر نعمتیں ملی ہوں کہ عین ممکن ہے کہ یہ شخص مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے کہ یہ مجھ سے بہتر ہو، مجھ سے اچھا ہو، اللہ سے قریب تر ہو۔ اپنے بارے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں ہی سب سے بہتر اور سب سے اچھا ہوں، کیونکہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس کا عمل کم ہو اس کا نام و نسب اس کو آگے نہیں کرتا۔ اعمال کی بنیاد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں فیصلے ہوتے ہیں۔ پھر ہمیں اپنے اخلاق اور اپنی جو کردار ہے اس پر کام کرنا چاہیے، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جہاں کردار بہتر ہوتا ہے وہیں پر اجر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور انسان بلندیوں کی طرف جانا شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ ہمیں سمجھاتے ہیں یا درست راستے کی طرف لے کر آتے ہیں ان کو دیکھ کر ہمارا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تکبر کریں، ہم اعراض کریں، ہم کہیں کہ یہ کیوں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے کر جاتے ہیں یا یہ کیوں ہماری غلطیاں نکالتے ہیں، بلکہ ہمیں جھک جانا چاہیے، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جہاں کوئی درست راستے کی طرف لے کر آئے ہمیں جھک کر درست راستے کی طرف آ جانا چاہیے، اس کی بات کو مان لینی چاہیے۔ ایمان کی علامت یہی ہے کہ انسان جب بلایا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اس کو پلٹایا جائے تو وہ پلٹ آئے، اور جہاں اس کو برائی نظر آئے وہ اس برائی سے گریز کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ جس نے بہت سی نعمتوں سے اس کو نواز رکھا ہے، اپنے نفس کے ذریعے بھی، اپنے عمل کے ذریعے بھی اور اپنی باتوں کے ذریعے بھی اس چیز کا اظہار کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نعمتوں کو دینے والا ہے، ہم اس کے فقیر اور محتاج ہیں، اس کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، ہمارے اندر کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہماری شامل حال نہ ہو تو ہم ہر عمل سے یا ہر کامیابی سے قاصر ہیں۔ نفع اور نقصان سبھی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہیں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے بندوں درود و سلام بھیجو نبی ہدایت پر کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود و سلام بھیجنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے، جو کہ قول کریم فرمانے والا ہے، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو
تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ رحمتیں، برکتیں، سلامتیاں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر بھی نازل فرما۔ اے اللہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی اور تمام صحابہ و تابعین سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو رسوا کر دے۔ اے اللہ دین کی مدد کرنے والوں کی مدد فرما اور دین کے دشمنوں کو تباہ کر دے۔ اے اللہ اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کی مدد فرما۔ اے اللہ سرحدوں کی پہرہ داری کرنے والوں کی مدد فرما۔ اے اللہ اماموں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہماری حکمرانی ان لوگوں کے ہاتھ میں دے جو تجھ سے ڈرنے والے اور خشیت رکھنے والے ہوں۔ اے اللہ خادم حرمین کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ اے زندہ و جاوید اسے اور اس کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں اسلام اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود ہے اور ملک اور قوم کی بہتری اور بھلائی ہے۔ اے اللہ ہم فلسطین کے بھائیوں کے لیے تیری مدد کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کی جانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے معاملات کو سنبھال لے۔ اے اللہ ان کے خوف کو امن میں بدل دے۔ اے اللہ ان کے اوپر زیادتی کرنے والوں کو تباہ کر دے۔ تو ہی عزت والا اور طاقتور ہے۔ اے اللہ ہم صرف تجھی سے امید رکھتے ہیں۔ اے اللہ معاملوں کو ہم تیرے سپرد ہی کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ہمارے حوالے ایک لمحے کے لیے بھی نہ کرنا، ہمارے سارے معاملے کو خود ہی سنبھال لینا۔ اے اللہ ہمیں ہمارے حوالے نہ کرنا، اگر تو نے ہمیں ہمارے حوالے کر دیا تو ہم بڑے ناقص ہیں اور ہم بڑے کمزور ہیں، ہم اپنے معاملات سنبھالنے سے قاصر ہیں۔ اللہ کا درود ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت۔